جناب علی، خوش آمدید آپ کو ادارہ اردو کے اس نشست میں. تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ہمارے دوست جناب شہزاد نیر صاحب، ان کی تازہ کتاب چھپی ہے مائکرو فکشن پر، کہانی چل رہی ہے. تو اس کو ٹائٹل آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ہم اس کے پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے وقت دیا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. سب سے پہلا سوال جناب وہ یہ ہے کہ جو زیادہ تر ہمارے شاعر دوست لکھنے والے ہیں، شاعر دو کا مطلب ہے کہ جنہوں نے اپنی پہلی پہچان شاعر کے طور پر بنائی، ظاہر ہے وہ تو ناول کی طرف جا رہے ہیں، بڑے فکشن کی طرف جا رہے ہیں. جی آپ نے اس کے بالکل الٹ ایک رستہ جو ہے اس کو اختیار کیا اور آپ چھوٹے فکشن کی طرف چلے گئے ہیں. چھوٹے کے مراد سائز میں چھوٹا، مائکرو فکشن کی طرف. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ بیان کر پاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اگر میں غور کروں اور کوشش کروں اس سوال کا جواب دینے کی، تو شاید میری ملازمت کے باعث، افتاد طبع کے باعث نہیں، کیونکہ افتاد طبع میں میرا استقلال کافی ہے. ملازمت میں جتنا ٹیبل ورک ایک ناول کے لیے چاہیے یا ایون نثر کے لیے چاہیے، شاعری تو چلتے پھرتے انسان ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ لیتا ہے، اس کے لیے تو ٹیبل ورک کافی چاہیے. جی ایسے افتاد طبع تو میری ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اتنا زیادہ وقت نہ مل پایا. اور یہ جو کہانیاں اس کتاب میں شامل ہیں، مائکروفس ہیں، یہ کوئی پچھلے 25 سال میں نے لکھی ہیں. اچھا. اور چلتے پھرتے کوئی کہانی اچانک سامنے آ جانی، چاہے وہ شمالی علاقہ جات میں استور کے کسی گاؤں کے پاس دیکھی تو جلدی جلدی اس کو کسی کاغذ کے پرزے پہ لکھ لیا. تو اس کے پیش لفظ میں نے لکھا کہ میں تو نظمیں غزلیں لکھنے والا بندہ تھا، یہ کہانیاں میری طرف کیوں چلی آتی ہیں اور کیوں مجھ سے ملاقات کی متمنی ہیں. البتہ یقین کیجئے کہ جو چیز آنی ہے وہ ایسے آتی ہے کہ یہ نظم ہے، یہ غزل ہے، یہ کہانی ہے. اس دوران میں چھپی بھی 2012-13 میں کچھ میری کہانیاں 5-7 چھپیں. ہمارے دوست انوار فطرت ہیں، انہوں نے انٹرویو کیا میرا روزنامہ ایکسپریس کے ادبی صفحے کے لیے، تو ان کو کہانیاں اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے چھاپی. تو وہ چل رہا تھا سلسلہ. تو اس کے بعد بھی چھپی، پہلی پہچان تو واقعی وہی شاعری ہی ہے. لیکن چھوٹی کہانی کی طرف آنے کا میرا منشا، یا مجھے بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں بے پناہ متاثر ہوا تھا جو مائکرو فکشن ذرا قدیم لوگوں کا، تھوڑا پہلے کے لوگوں کا میرے مطالعے سے گزرا. مجھے نجیب محفوظ کی چھوٹی کہانیاں بہت اچھی لگیں. میں مبہوت رہ گیا جب میں نے خلیل جبران کی چھوٹی کہانیاں پڑھی. چھوٹی کہانیاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کے لیے مائکرو فکشن کا لفظ نہیں تھا. جوگندر پال کی ایک کتاب نظر سے گزری، اس میں مائکرو فکشن موجود تھے. اور ان سب سے اوپر گئے منٹو کی جو کتاب سیاہ حاشیے ہے. کچھ رشین لٹریچر ہے، کچھ مجھے لگتا ہے کہ ان سب سے اوپر کہہ رہے ہیں خلیل جبران سے بھی اوپر منٹو کو. وہ پوائنٹڈ بہت ہے، وہ تو خنجر گھونپ دیتا ہے اس کا مائکرو فکشن. جیسے خلیل جبران کی ہاں وہ ایک فلسفیانہ ڈیپتھ موجود ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن جو منٹو نے لکھا وہ کیونکہ فسادات کے پس منظر میں تھا، تو اسے تو پڑھ کے آدمی چکا رہ جاتا ہے. مجھے جو اور اس کا جو ہے، جو اس کا فن ہے، اس کا جو پنچ لائن والا یا آخر پہ جب وہ بھی زیادہ نمایاں ہے. وہ زیادہ نمایاں ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں، لیکن اگر ہو تو اچھا ہے. اس کا اختتام جو ہے وہ چونکا دے، چکرا دے، لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرے، الٹا دیتا ہے. تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں اس کتاب میں ایسے ہی مائکرو فکشن شامل کروں جو کسی نہ کسی فکری سماجی نقطے یا جو ہمارے الہیاتی معاملات ہیں ان پر ایک کامنٹری کی طور پہ ہوں، لیکن ایسا ہو ہر کہانی اپنے ہونے کا جواز رکھے. بالکل صحیح. وہ تضییع اوقات کا باعث نہ ہو، وہ محض لکھنا برائے لکھنا نہ ہو، بلکہ وہ کسی تھاٹ کے ساتھ مل کر. خیر وہ جو چھوٹی کہانی ہے وہ تو اتنی زیادہ تضییع اوقات کا باعث نہیں بن سکتی. یہ بھی اس میں ایک اس میں بلٹ ان التزام موجود ہے کہ اس سے تضییع اوقات نہیں ہوگی. تو وہ ٹکڑے جمع ہوتے رہے 20-25 سال. اور جو آپ نے کہا تھا کہ ہاں ناول، شاہین عباس نے ناول لکھے، اختر رضا سلیمی نے ناول لکھے، ڈاکٹر وحید احمد نے ناول لکھے، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی بنیادی پہچان بطور شاعر کے پہلے اسٹیبلش ہوئی. کچھ ایسے بھی شاعر ہیں جنہوں نے ناول نہیں بھی لکھے، کچھ ایسے شاعر بھی ہیں جنہوں نے شاعری بھی نہیں کی. تو یہ نا مائکرو فکشن تو
میں پوری دیانتداری سے کہوں گا کہ یہ کوئی ارادتاً کچھ نہیں تھا کہ یار مجھے لکھنی چاہیے نثر، بلکہ کہانی میرا دامن پکڑ لیتی تھی آ کر، ایسے کہتی تھی مجھے لکھو. تو اس میں بہت سی، مطلب اس میں 144 کہانیاں آپ نے شامل کی ہیں. اس کو ہم گرس کہتے تھے ایک زمانے میں، کہ درجن کی درجن جو ہوتی ہے، اور یہ 12 تو یہ بڑا ایک یعنی ڈبا ہوتا تھا نا بڑا، چھوٹے کو جو ہے نا یہ درجن ہے تو یہ گرس ہے. آپ نے پورا گرس جو ہے وہ دے دیا ہے. تو مطلب میرا خیال ہے کہ اب تک ہمارے پاس اردو میں جتنے مجموعے موجود ہیں مائکرو فکشن کے، ان میں سے کسی میں اتنی کہانیاں نہیں ہیں میری معلومات کی حد تک. آپ کی بات درست ہے، تو زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ظاہر، ایک تو آپ نے بتایا کہ 25 سال سے آپ اکٹھا کر رہے تھے، تو دوسرا یہ ہے کہ اتنی زیادہ کہانیاں ایک ہی دفعہ چھاپ دینے میں یہ آپ کے پیش نظر کیا رہا؟ یہ آپ کو نہیں لگا کہ ان میں سے کچھ اہم چیزیں ہو سکتا ہے دب جائیں؟ نہیں، شاید ایسا ہو، یا سارا جو ہے یا صنف کے طور پر نمایاں ہو جائے، یہ بھی دوسرا اس کا پہلو ہو سکتا ہے. میں نے ایک ساتھ چھاپنے کے پیچھے میرا یہ مطمع نظر تھا کہ ایک تو یہ کہ میں ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ایک اور ملازمت اختیار کی، اس میں بھی وقت کم ملتا تھا، تو ساتھ ساتھ تھوڑا وقت میں زیادہ اہم یہ تھا کہ میں ان تمام کہانیوں کو ایک ٹون پہ لانا چاہتا تھا جو 25 سال کے عرصے میں لکھی گئی تھی، اور فالتو جملے کی گنجائش تو بڑے افسانے میں نہیں ہوتی، مائکرو میں کہاں. اور ایک میں ٹیکنیکی بات جو میں نے اس سے پہلے کہیں پڑھی نہیں، لیکن مجھے اس بات نے یہ قائل کیا کہ اگر کہانی کی اپنی لینتھ کم ہے، چھوٹی ہے، تو مجھے یہ مرغوب ہے اور میں اس کو لازمی سمجھتا ہوں پھر جملہ بھی چھوٹا ہو. یعنی آپ نے اگر 1 صفحے کی، پونے صفحے کی کہانی لکھنی ہے مائکرو فکشن، تو اس میں جملہ آپ 3.5 لائنوں کا نہیں لکھنا چاہیے آپ کو، وہ کوئی کمبینیشن نہیں بنتا. چھوٹے جملے میں چھوٹی ساخت جو ہے وہ چھوٹے اجزاء سے مل کے بنے گی، یہ زیادہ اچھا لگے گا، نیچرل ہے. تو دوسرا یہ کہ میں نے ذاتی طور پہ یہ محسوس کیا کہ مجھے فالتو جملے سے تو بالکل گریز کرنا ہے، جتنا چاہیے اتنا ہی مطمع نظر بیان کرنا ہے. اور ان تمام کہانیوں کو ایک ساتھ چھاپنے کے پیچھے یہ تھا کہ اب پتہ نہیں دوسری مہلت یا فرصت کب ملے، کیونکہ آگے میں ایک نظموں کی کتاب پہ کام کر رہا ہوں. تو تیسرا یہ کہ میں نے جو اردو میں بہت کم مائکرو فکشن کی کتابیں شائع ہوئی ہیں اور ان میں بھی بہت تھوڑے مائکرو فکشن ہیں، تو ذرا اس صنف کا بھرپور تعارف ہو جائے. اس میں نا ٹیکنیکس کی بھی بہت سارے تجربے ہیں، حتیٰ کہ جو ہم ڈرامہ لکھتے ہیں، پلے لکھتے ہیں جس میں منظر نگاری کرتے ہیں اور پھر مکالمے ہیں، وہ ٹیکنیک بھی ہے، بیانیہ ٹیکنیک بھی ہے. عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید سے کچھ چیزیں اس میں ہیں. پھر آپ یہ دیکھ، مطلب اس ٹیکنیک سے اور اس نثری اسلوب سے ملتی جلتی چیزیں ہیں. پھر بالکل ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن انداز کے بھی اس میں ہیں، اور دیہاتی پس منظر کے بھی ہیں، شہری معاشرت کے بھی ہیں. تو جب میرے پیش نظر یہ بات تھی کہ ایک ایسا مجموعہ مائکرو فکشن کا ہو جس میں ایک سے زائد تکنیکیں اور اسلوب بھی ہوں، ایک سے زائد مناظر، بیک گراؤنڈز اور جو ثقافتی پس منظر ہیں وہ بھی مختلف ہوں. اچھا، میں ایک بات ضرور آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گا سب قارئین سے کہ نثری نظم میں اور مائکروف میں فرق ہونا چاہیے. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، جو اگلی بات میں باریک، ابھی آپ نے یہ فرمایا اور ظاہر ہم یہ سنتے بھی آئے، سب کہتے ہیں کہ ہر ایک جو خیال ہے یا جو ایک آمد جسے ہم کہتے ہیں، وہ اپنی فارم لے کر آتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ مجھے فلاں فارم میں لکھا جائے. ابھی آپ نے بھی یہ بات کی، کیسے میرے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ ٹیکنیکل وجہ کیا ہے جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں. تخلیق کار تو ظاہر ہے اندازہ کر ہی لیتا ہے. مثلا کیسے ہے کہ ایک خیال آپ کے پاس آیا تو آپ کو پتہ چلے کہ اس پہ نظم کی بجائے غزل کا شعر لکھنا چاہیے، یا اس پہ نظم لکھنی چاہیے، یا اس پہ مائکرو فکشن کا کوئی پیس لکھنا چاہیے. ہو جائے گا تخلیقی عمل کی وضاحت کرنا، یا تخلیقی عمل کے جو مختلف راستے ہیں ان تک ہم چلے کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ مثلا اس نے کہا، غلام عباس نے سے کسی نے پوچھا انٹرویو میں کہ جناب آپ کیسے، آپ کے جو افسانوں کے کردار ہیں وہ تو ان کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ میں کردار تخلیق نہیں کرتا بلکہ زندگی میں سے ڈھونڈتا ہوں. چلتے چلتے مجھے اپنا کردار نظر آ جاتا ہے، پھر میں اس کو پرسو کرتا ہوں، پھر اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے، جو وہ کچھ کرتا ہے وہ میں اس میں شامل کر دیتا ہوں. تو اگر کوئی خیال ایسا آیا ہے جس میں کریکٹر نمایاں ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ غزل کے شعر کی بجائے کہانی کی طرف
یہ بات درست ہے. یا اگر آپ یہ ذہن میں کہ غلام عباس جو تھے وہ تو صرف فکشن رائٹر. جی جی ایسے نہ شاعر تھے نہ غزل. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ مطلب ظاہر ہے وہ ایک تخلیقی اپنا جو اس کا پروسیس ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش پہ. اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر کردار, آپ کی بات درست ہے, مثلا اس میں ایک کہانی ہے جس کو میں 2-3 جملوں میں بیان کرتا ہوں کہ اس کا کردار ایک عورت ہے جو ایک گلی میں جا رہی ہے اور آگے دیکھتی ہے کہ قنات لگا کر گلی کو بند کیا ہے اور قنات کے پیچھے سے رونے اور بین کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. قنات کے ایک طرف راستہ چھوڑا گیا ہے, وہ اس راستے سے گزر کے رونے والوں میں شامل ہو جاتی ہے, اونچے اونچے بین ڈالتی ہے, فریاد کرتی ہے, آس پاس عورتیں جو بیٹھی ہیں ان سے گلے مل مل کے روتی ہے, رو رو کے تھک جاتی ہے, ایک طرف بیٹھتی ہے, خود کو تھوڑا کمپوز کرتی ہے, اٹھتی ہے, واپس قنات کے راستے سے گلی میں آگے کو چلنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی اور اس سے پوچھتی ہے کہ کون فوت ہو گیا, کہتی ہے پتہ نہیں. کیا بات ہے. تو یہ مجھے ایک کردار نظر آیا تو اس پہ کہانی کہ اسے تو چھوٹے موٹے جتنے دکھ جمع ہوتے رہتے ہیں انسان کی زندگی میں اور اسے گھر میں اتنا کھل کے رونے کا موقع بھی نہیں ہوتا, تو اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کون فوت ہوا ہے, اسے اس بات سے اپنا رونا رویا, اس نے اپنا رونا رویا ہے اور اپنے دکھوں کو بہا کے نکل آئی ہے, اور وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ کون فوت ہوا ہے. تو یہ وہ ہے جو کردار بیسڈ یا واقعہ بیسڈ کہانی. بالکل ایسے. کچھ اب ظاہر یہ بات جو ہے یہ شاید غزل کے شعر میں اس طرح سے نہ سمیٹی جا سکے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خیال جو ہے وہ اپنی فارم جو ہے وہ کہانی کی اپنے ساتھ چھوٹی کہانی یہ سمجھنے کے لیے. اچھا, بہت شروع میں جب میں کالج میں تھا تو کوئی 4-5 نہیں سے زیادہ 8-10 میں نے افسانے لکھے تھے, اور وہاں اس وقت یہاں وہاں وہ چھپ بھی گئے تھے. تو ان افسانے البتہ آگے مجھ سے چل نہیں سکے کسی بھی سبب سے, یا میرا مزاج نہیں تھا, یا وقت نہیں تھا, یا میری نوکری سخت تھی, جو بھی تھی. تو اس میں سے کوئی 4-5 افسانے جو رہ گئے اور جو کہیں مل گئے مجھے, تو وہ بھی اس کتاب میں شامل کیے. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ فکشن رائٹنگ کا ایک ہلکا سا کالج وغیرہ کے زمانے کا ایک ایکسپوجر یا ٹرائی ایفرٹ موجود تھی. وقت گزرنے کے ساتھ مجھے یوں لگا کہ جہاں کہانی اختتام کا موڑ مڑ جائے وہیں قلم رکھ دینا چاہیے, اسے زیادہ طوالت دینے کے لیے, اور وہ مجھ پر اسی فارم میں اتری. افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن, اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. فلیش فکشن, مائکرو فکشن, افسانچہ, مائکروف, یہ سارے نام جو ہیں وہ چھوٹی کہانی کے لیے یا مختصر کہانی کے لیے یہ چلتے آ رہے ہیں, چل رہے ہیں. آپ نے اس میں سے مائکرو فکشن, مائکروف اس کو لکھا, اس پہ کچھ فرمائیے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے. اس پر اختلافات بھی ہیں اس کی فارم پر. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو 300 سے کم الفاظ پر مشتمل کہانی ہوگی اسے فلیش فکشن کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو 300 سے لے کر 900,000 تک ہوگا تو اس کو مائکرو فکشن کہا جائے گا. اور اس سے جو زیادہ ہوگا اس کے لیے کوئی اور. اچھا, پھر اس کو منی کہانی بھی کہتے ہیں. بعض جو جیسے منٹو نے لکھی وہ تو چند 2-3 جملوں پر مشتمل بھی کہانی ہے. سب سے مختصر کہانی وہ جو میرے خیال میں ہیمنگ وے نے کہا تھا کہ بیبی شوز فار سیل نیور وورن. تو ابھی اس میں سے کتنی کہانیاں نکلی. البتہ میں نے مائکرو فکشن کا لفظ اس لیے اختیار کیا کہ مجھے یوں لگا کہ جو میری کہانیاں ہیں, اچھا حالانکہ میں ویسے 300 الفاظ کی حد کو اتنا اسٹرکٹلی نہیں کہتا. میں کہتا ہوں اگر اس کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ وہ 400-500 لفظوں تک بھی چلی جائے یا 200-250-150 لفظوں تک بھی رہ جائے تو اسے مائکروف ہی کہنا چاہیے. یہ الجھاؤ کا باعث بنتی ہیں چیزیں کہ ہم کہیں جی اتنے لفظ ہو جائیں تو اتنی ہو جائے گی. ہاں نہیں, یہ شعوری ٹریمنگ بہت زیادہ ہو جائے گی, پھر اس میں زیادہ ہو جائے گی شعوری. اب دیکھیے ایک صاحب ہیں وہ 100 لفظوں کی کہانی لکھتے ہیں. میں نے ان کی کتاب خریدی اور اس میں 100 لفظوں کی کافی ساری کہانیاں تھیں. کہانیاں مجھے 4-5 ہی ملی, باقی صحافتی تحریریں تھیں. کہانی جب آپ ایک فکشن کا لفظ آئے گا تو اس میں فکشن کے تقاضے ایلیمنٹس اس میں فکشن کے ہونا ضروری. وہ فکشن ہو, وہ کہانی ہو. اب کتنی گہری ہے اور کتنے آپ اس میں معنی بھر دیتے ہیں یہ آپ کی ہنرمندی کے اوپر ہے کہ وہ ایک کومنٹری ہو. ایک اس کتاب میں نے تو خاص طور پہ یہ سوچا ہے کہ کوئی خنجر ہو یا کسی پڑیا کے اندر چھوٹا سا بم ہو یا نشتر ہو,
یا سماج کے گال پر پڑنے والا تھپڑ ہو یا سوچنے پر مجبور کر دینے والا کوئی نکتہ ہو، تبھی اس کو فکشن کا روپ دیا اور دے دیا گیا. کوئی ایسا ارادتاً نہیں ہوا. یہ تو پڑھنے والے ہی بتائیں گے کہ کس حد تک میں کامیاب ہوا اس کوشش میں. آخری بات اس پہ یہ کرتے ہیں، یہ اس پہ آپ کا کمنٹ لیتے ہیں کہ جتنے بھی نام آپ نے لیے، مسلم منٹو کا نام لیں، خلیجی برہان کا نام لیں، یا جوگیندر پال کا نام لیں، یا نجیب محفوظ کا نام لیں، بات کرو. برخیس نے بھی لکھی. جی ہاں، انہوں نے اس کو ایک ثانوی حیثیت کی صنف کے طور پر لکھا. یعنی وہ بنیادی طور پر ان کی پہچان کسی اور ناول، شارٹ سٹوری کوئی اور ہے، اور انہوں نے اپنے ایک یعنی سمجھے کہ اپنے جو تخلیقی سب سیٹ کے طور پر اس کو رکھا. کیا کسی اس تناظر میں، یعنی اب تک جو آ چکا ہے، کیا اس تناظر میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ چل کے یہ صنف کبھی ایسی صنف بن سکے گی کہ ایک آدمی پورے کا پورا اس میں صرف ہو جائے؟ میرا خیال ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، میں آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے، اور کہ کوئی اس کو اپنا لے صرف اپنی مین جو ہے یا بنیادی صرف کے طور کریٹو ایکٹیویٹی کے طور پر. بالکل. یا اس کو ایک کچھ دوست ایسے ہیں جو اس وقت صرف مائکروف لکھ رہے ہیں. جی، میں انہی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ مستقبل کیا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا، سوری میں نے آپ کی بات کاٹی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سی اصناف بڑے شد و مد کے ساتھ آئیں، متعارف کروائی گئیں، ان پہ لکھا گیا، وہ چلیں، اچھی چیزیں ان میں سامنے بھی آئیں. ہائیکو ہے جیسے، ہاں ہائیکو ہے، انشائیہ ہے ہمارے پاس، اور جو ہے مطلب سونٹ بھی لکھ لی جاتے ہیں، اور چھوٹی نظمیں ترائلے وغیرہ، یہ اس طرح کر کے جو گلزار نے لکھی، اور لکھتے رہے تروینیاں وغیرہ لوگ. لیکن وہ کسی آدمی نے ان میں سے کسی صنف کو اپنی بنیادی پہچان سمجھ کر مسلسل اس میں نہیں لکھی. شائعہ میں لکھتے رہے لوگ جب تک، اور عراق میں جمیل عاذر صاحب کو ہم جانتے ہیں، عامر برکی صاحب کو جانتے ہیں، منور عثمانی جو ہیں، انہوں نے شائعے لکھے، وہ اس میں رہے، لیکن بعد کے لوگوں میں پھر وہ آگے نہیں چلا صنف کے طور پر. تو اس سارے تناظر میں اس صنف کا مرکزی صنف کی حیثیت سے مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اچھا میں اس آرگیومنٹ پہ اتنا بھروسہ نہیں رکھتا جی کہ اوقات کم ہو گئے ہیں، لوگوں کی زندگی مصروف ہو گئی ہے تو انہیں شارٹ ناول مرکزی صنف، ناول سب سے زیادہ پڑھا مرکزی صنف ناول بن گیا ہے. ہاں جی، مرکزی صنف ناول بن گیا ہے. تو یہ اچھا آپ نے جو کہا، مثال کے طور پہ کوئی سلاسیاں لکھتا ہے یا ہائیکو لکھتا ہے اور غزل بھی لکھتا ہے اور نظم بھی لکھتا ہے تو وہ شاعر. جی ایسے. لیکن رباعیات عمر خیام صرف اور صرف اس نے رباعی لکھی، اور رباعی بالکل 4 مصروں کی ایک صنف ہے. ہمارے پاس ریاض خیر آبادی، ہاں ریاض خیر آبادی نے رباعی لکھی. میرے خیال کے مطابق ایسا ممکن ہے کہ کوئی فکشنسٹ ایسا ہو جو صرف اور صرف مائکرو فکشن ہی لکھتا ہو، اور اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی بات کو کہنے کی گنجائش ہے چھوٹے فارمیٹ میں، کہ یہ ایک مکمل تخلیقی تجربہ اس کے اندر مقید ہو جاتا ہے. تو امکان موجود ہے. تاہم جس طرح غزل لکھنے والا کبھی نظم بھی لکھ لیتا ہے، نظم لکھنے والا کبھی رباعی یا قطع بھی لکھ لیتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی فکشن رائٹر بھی ہے، اور وہ سب سیٹ کا آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ اس کے طور پر بھی اسے لکھے تو لکھتا رہے گا. لیکن آنے والے وقت میں، میرا ذاتی خیال ہے، آنے والے وقت میں مائکرو فکشن کی صنف بڑی مرغوب اور پسندیدہ بنے گی، تخلیق کاروں کے لیے بھی اور قارئین کے لیے بھی. لہٰذا کچھ عجب نہیں کہ صرف مائکرو فکشنسٹ، اچھا مغرب میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ اس کو مائکرو فکشنسٹ بولتے ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف مائکرو فکشن لکھتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہو جائے گا. ہو چلے ٹھیک ہے، ہو تو جائے گا، لیکن وہ کتنے بڑے بن سکیں گے؟ کیا مطلب نمایاں یہ وہ سوال ہے جو وقت. بہرحال بہت شکریہ آپ کا، اور بڑی اچھی نشست آپ کے ساتھ رہی، بہت محبت آپ کی کہ آپ نے وقت دیا، اور آپ کو مبارکباد ایک دفعہ پھر ہم پیش کرتے ہیں اس نئی کتاب کے چھپنے پر. نئی کتاب جب بھی کوئی آتی ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا جو مجموعی ادبی سرمایہ ہے اس میں ایک اضافہ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس پر ہر نئی کتاب پر خوش ہونا چاہیے، وہ کسی بھی طرح کی ہو، کسی طرح کی مطلب کسی بھی صنف میں ہو اور کسی بھی سطح کی ہو. ہاں جی ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم جیسا کہنا، میرے جیسا کوئی چھوٹے موٹے شاعر ہوتے ہیں، یہ اصل میں اچھے درجے کے قاری ہوتے ہیں. تو جو لکھنے والا ہے وہ کم از کم ایک قاری تو ہے جو اچھا آپ کو ملا ہوا ہے.
تو اس میں اضافہ کر رہا ہے، تو ادبی روایت میں ایک اضافہ ہے. ایک پہلو اس کا اور بھی ہے کہ کوئی بھی لکھنے والا ہے نا، لازمی اس کا ایک اپنا حلقہ ہے قارئین کا. جی. اچھا، کوئی بہت اعلیٰ درجے کے قارئین اگر اسے نہ بھی ملے، وہی اس کے کزنز ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، اس کے کلاس فیلوز ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں. چلو وہ کم از کم ان تک ہی ایک آرٹ پہنچ رہا ہے ضرور. اور ایک جو مجموعی ادبی تربیت ہے وہ اس میں وہ اضافے کر رہا ہے. جیسا آپ نے کہا کہ کوئی بھی کتاب آتی ہے وہ اہم ہے اور سرمایہ میں اضافہ ہے. ایسے ہی. بہت شکریہ جناب آپ کا. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ کتاب کو میں بھی ویلکم کرتا ہوں، ہمیں سب کو ویلکم کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ دوستوں کا.